کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما اور اتحاد المسلمین کے چیئرمین مولانا محمد عباس انصاری طویل علالت کے بعد آج سری نگر میں اپنی رہائش گاہ پر وفات پا گئے۔ مقبوضہ جموں و کشمیر میں حریت رہنماؤں نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ 27 اکتوبر کو جموں و کشمیر پر بھارت کے غیر قانونی قبضے کے خلاف یوم سیاہ کے بطور منائیں، تاکہ بھارت سمیت اقوام عالم کو یہ باور کروایا جا سکے کہ کشمیری عوام بھارتی قبضے کو یکسر مسترد اور اپنے حق خود ارادت کے لیے برسر جدوجہد ہیں۔ مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارتی فوجی بدترین اخلاقی زوال کا شکار ہیں۔ بھارتی مسلح افواج میں خواتین افسران کو جنسی طور پر ہراساں کرنا ایک معمول ہے۔ بھارتی فوج میں خواتین اہلکار بھی اخلاق سے عاری اپنے اعلیٰ افسران کے ہاتھوں جنسی طور پر ہراسانی کا سامنا کرتی ہیں۔ حال ہی میں CRPF کے ایک کمانڈنٹ سریندر سنگھ کو ضلع جموں کے ایک کیمپ میں ایک خاتون افسر کو جنسی طور پر ہراساں کرنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا، جو اس بات کا بیان ثبوت ہے کہ بھارتی فوجیوں کی دست درازی سے کشمیری خواتین کے ساتھ ساتھ بھارتی فوج میں تعینات خواتین بھی محفوظ نہیں۔ بھارتی فوج میں جنسی ہراسانی سے متعلق کوئی خاص قوانین موجود نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جنسی حملوں کے متاثرین کو بھارتی فوج میں شاذ و نادر ہی انصاف ملتا ہے۔ کشمیری خواتین کو بھارتی فوجیوں کے ہاتھوں جنسی درندگی اور غیر اخلاقی رویے کے باعث صدمے کی نہ ختم ہونے والی آزمائش کا سامنا ہے۔ جنوری 1989 سے اب تک مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارتی فوجیوں کے ہاتھوں آبروریزی اور چھیڑ چھاڑ کے 11,000 سے زیادہ واقعات رپورٹ ہوئے ہیں۔ ورلڈ فورم فار پیس اینڈ جسٹس کے چیئرمین ڈاکٹر غلام نبی فائی نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ نے 24 اکتوبر کو اقوام متحدہ کے چارٹر کی توثیق کی یاد منائی، تاہم عالمی ادارہ مسئلہ کشمیر جیسے دیرینہ بین الاقوامی تنازعات کو حل کرنے میں ناکام رہا ہے۔ انہوں نے اپیل کی کہ اقوام متحدہ مقبوضہ جموں و کشمیر میں رائے شماری کے لیے مؤثر اقدامات کرے۔ نائجیریا کے ایک اخبار نے بھارتی صحافی رانا ایوب کو بھارت کے بے آواز اور محکوم مسلمانوں کی آواز قرار دیتے ہوئے انہیں سال 2021 کا گلوبل میڈیا پرسن منتخب کیا ہے۔